فتح عراق کی خوشخبری جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینے میں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ مبارک ہو تمہارے شیر نے ایرانی شیر کو زیر کر لیا ہے۔ مائیں قیامت تک خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بھی مہم جوئی شروع کر دی تھی۔ مسلمان دستوں کو یہ حکم تھا کہ صرف جاسوسی کریں، زیادہ آگے تک نہ جائیں اور جہاں تک ممکن ہو تصادم سے گریز کریں۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبر مسلمانوں کو پہنچی تو قدرتی طور پر شام میں مسلمان کمانڈروں میں بھی کوئی معرکہ سر انجام دینے کا ولولہ پیدا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے جو شام گئے تھے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ شام اس وقت بازنطینی سلطنت کا صوبہ تھا جس کا مرکز قسطنطینیہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطینیہ کی فتح کی بشارت بھی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنت میں جائے گی اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لہٰذا جس طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ ایران پر قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ بازنطینی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں محاذوں پر بیک وقت لشکر روانہ کیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عراق میں تھے۔ وہ مسلمان جو شام گئے تھے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے اور انہیں کمک کی ضرورت تھی۔ تب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں اور شام میں محصور مجاہدین کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے پھر ایسا کام کیا کہ جو جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے تھا۔ کوئی جنگی حکمت عملی کا ماہر یا سپہ سالار وہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عراق سے شام جانے کے دو باقاعدہ راستے تھے۔ ایک راستے پر رومی قلعے بنے ہوئے تھے اور وہاں سے بغیر جنگ کے گزرنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا راستہ بہت طویل تھا اور وہاں سے شام کے مجاہدین تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ ایک تیسرا راستہ ریگستان سے ہو کر جاتا، مگر یہ راستہ کوئی بھی استعمال نہ کرتا کیونکہ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ کوئی بھی فوج یا قافلہ اس راستے سے گزر نہ سکتا تھا کیونکہ اس راستے میں پانی کا ملنا محال تھا۔ گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ بھی تھا اور بھٹک جانے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خطرناک راستے سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ کام کیا کہ جو عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ ایک بوڑھا عرب کہ جو کئی برس پہلے اسی راستے سے گزرا تھا، اس کو فوج کا رہنما یا گائیڈ بنا کر پوری فوج لے کر اسی ریگستان میں داخل ہو گئے۔ کئی روز کی شدید مسافت کے بعد جس میں دھوپ کی شدت سے وہ بوڑھا عرب بھی نابینا ہو چکا تھا، جس کے باعث پوری مسلمان فوج کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت انگیز طور پر بالآخر شام جا پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم پر عقاب بنا ہوا تھا۔ وہ شام میں جب داخل ہوئے تو جس وادی سے گزر کر گئے وہاں اپنا پرچم نصب کر گئے۔ آج تک اس وادی کو سنیت العقاب کہا جاتا ہے، یعنی عقاب والی پہاڑیاں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کئی سو سال بعد تک بھی وہ پرچم وہاں نصب رہا۔ عباسی خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا تو کسی نے اس کو وہ جھنڈا دکھایا کہ جو قلعے پر لگا ہوا تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ تو خلیفہ اسی جگہ پر اترا، اس جھنڈے کو بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج کو حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے اس جھنڈے کے احترام میں باادب پیدل گزرے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ کے اوراق میں صدیوں تک سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم شام کی مہم پر بات کریں، اس ماحول اور ان واقعات پر بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جس میں عالمی سطح پر یہ مہم اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھی۔
قرآن میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں وہ فارسی اور رومی سلطنتوں کے آپس میں تصادم کے حوالے سے ہیں۔ قرآن میں یہ درج ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جو جنگ جاری ہے اس میں رومیوں کو شکست ہوگی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی خود کو منظم کر کے دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں رومی اور فارسی سلطنتوں کی آپس کی جنگوں کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں اور صدیوں سے قائم تھیں، یعنی دنیا کے تمام تجارتی راستے مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور مشرق کی طرف، ایران سے لے کر خراسان اور ہند کی سرحد تک کے تمام علاقے انہی دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر بڑی قوتوں کے تصادم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی طاقتوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات پر نظر رکھیں۔ عالمی جغرافیائی سیاست اور حربی حکمت عملی کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ بشارتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایران کے خسرو پرویز نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی خط پھاڑ کر پھینکا تو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اس خط کی مانند اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہننے کی بشارت اور مسلمانوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی نوید ملنا، اسی طرح کے بہت سے حالات و واقعات رونما ہوئے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمان فارس اور روم جیسی عظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان پر غالب بھی آ جائیں گے۔ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی عسکری مہم جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر نہیں کی تھی۔ اس کے لیے غیر معمولی فراست، تدبر اور جرأت کی ضرورت تھی۔ ایرانی سلطنت کے جو کئی صدیوں سے قائم و دائم تھی، اب اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی جانی تھی۔ اس کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ جنگی قانون کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو عسکری تناسب 5 بمقابلہ 1 یا کم از کم 3 بمقابلہ 1 ہونا چاہیے، یعنی آپ کی فوج دشمن کی فوج سے 5 گنا یا کم از کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد بھی آپ کی فوج کے پاس اتنی اضافی فوج موجود ہو کہ آپ اس کے ملک پر قبضہ کر کے اس کا نظم و نسق چلا سکیں۔ دنیا کی تمام فوجیں آج بھی اسی حکمت عملی پر عمل کرتی ہیں۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اسی طریقہ کار پر کاربند تھیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کا مقدر ہوگی۔ ان کے نزدیک بھی عددی اور عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ ان کے تمام جرنیل اپنی فوجی اور عسکری حکمت عملی کی بنیاد اسی بات پر رکھتے تھے کہ عددی برتری کس کے پاس ہے اور فوجی ہتھیار اور ساز و سامان کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا عنصر کہ جو مسلمانوں کے حق میں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ روم اور ایران ایک دوسرے سے لڑ کر تھک چکے تھے۔